ایک سیاہ پراگیتہاسک رات، ایک غار والا ستاروں سے بھرے آسمان کے نیچے کڑکتی ہوئی آگ کے پاس بیٹھا ہے۔ اس کا قبیلہ اس کے گرد جمع ہوتا ہے کسی کہانی کے انتظار میں۔ غار والا، بڑے اشاروں سے بیان کرنا۔ او سنو قبیلہ، آج رات میں اب تک کی سب سے بڑی بوم کی کہانی سناتا ہوں۔ دریا میں گرنے والے میمت سے بھی بڑا، طوفان میں گرج سے بھی بڑا، یہ ہر چیز کا آغاز۔ قبیلہ ہانپتا ہے، بچے قریب جھک جاتے ہیں۔ غار والا، آگ سے بہت پہلے، درختوں سے پہلے، آسمان سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی چٹان، کوئی ہوا، کوئی میمت نہ، میں بس اندھیرا، خالی۔ لیکن پھر وہ زور سے دو پتھر ایک ساتھ بجاتا ہے، چنگاریاں اڑتی ہے۔ غار والا، بینگ، بگ بینگ، ایک چھوٹا سا نقطہ بیری کے بیچ سے چھوٹا پھٹ جاتا ہے۔ اتنا بڑا بوم، یہ جگہ، وقت، ستارے، ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں، وہ اپنے بازو آسمان کی طرف لہراتا ہے۔ مثال ایک، آگ۔ غار والا، قبیلے کی آگ کا تصور کریں، چھوٹی چنگاری، چھوٹے انگارے، پھر اب پھونک ماریں گے، وش، آگ پھیلتی ہے، کیمپ میں پھیل جاتی ہے۔ بگ بینگ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن لکڑی کے بجائے یہ کائنات کا ایندھن استعمال کرتا ہے۔ آگ ستاروں، کہکشاؤں، سیاروں میں بڑھتی ہے۔ قبیلہ کا رکن، ہماری زمین بھی۔ غار والا، ہاں، زمین بھی۔ چنگاری چٹان بن جاتی ہے، چٹان زمین بن جاتی ہے جس پر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ سب اسی ایک تیزی سے آتے ہیں۔ مثال دو، ریور ریپل۔ غار والا پتھر اٹھاتا ہے، دریا میں پھینک دیتا ہے، لہریں پھیل گئیں۔ غار والا، پانی دیکھو، ایک چھڑکاؤ لہر باہر نکلتی ہے، بڑی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ بگ بینگ وہی ہوتا ہے، چھوٹے چھڑکتے ہیں، کائنات پھوٹتی ہے، آج بھی بڑھ رہی ہے۔ ہر ستارہ دور ہٹ جاتا ہے، جیسے لہریں کبھی نہیں رکتی ہے۔ قبیلہ کا بچہ، تو آسمان اس طرح پھیلا ہوا ہے جیسے میمت کی جلد دھوپ میں خشک ہو رہی ہو۔ غار والا ہنستا ہے، ہاں، کائنات بڑے میمت کے چھپے کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ مثال تین، کھانا پکانے کا سوپ۔ غار کا آدمی سوپ کے برتن کو آگ پر ہلاتا ہے۔ غار والا، سوپ کے بارے میں سوچو، سب سے پہلے تمام چیزیں، گوشت، جڑی، پانی، ایک برتن میں گھل مل جاتی ہیں، گرمی سوپ کو بلبلا بناتی ہے، چیزیں پھیل جاتی ہیں، ذائقہ ہر جگہ پھیل جاتا ہے، کائنات ایک ہی ہے۔ شروع میں سب کچھ تنگ، پھر بلبلا، پھیلاؤ، ستارے، سیارے، زندگی بناتا ہے۔ قبیلہ سر ہلاتا ہے، ہون چاٹتا ہے۔ مثال چار، بچے کی نشو و نما۔ غار والا بچے کو بازوؤں میں پکڑے ہوئے ہے۔ غار والا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بچہ بڑھتا ہے، بازو، ٹانگیں، دانت۔ کائنات ایک جیسی ہوتی ہے، چھوٹا شروع کرو، بڑا ہو، مضبوط ہو۔ ہم اوپر دیکھتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں کہ کائنات کا بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ قبائلی ماں مسکراتی ہے، بچے کو ہلاتی ہے۔ مثال پانچ، چنگاری سے بجلی۔ غار والا خشک چھڑی پکڑے چنگاری بنانے کے لیے رگڑتا ہے۔ غار والا، چھوٹی چنگاری بڑی آگ بناتی ہے، چھوٹی بادل کی چنگاری بڑی بجلی بناتی ہے۔ بگ بینگ ایک ہی توانائی کی چھوٹی چنگاری ستاروں اور زندگی سے بھری کائنات بن جاتی ہے، چھوٹی سے بڑی آتی ہے۔ قبیلہ ستاروں کو دیکھتا ہے۔ قبیلہ کا بزرگ، لیکن تم کیسے جانتے ہو گروک؟ تم نے بگ بینگ نہیں دیکھا۔ غار والا، مسکراہٹ، سچ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن آسمان کہانی سناتا ہے۔ قبیلہ ہنستا ہے اور ایک ساتھ پتھر مارتا ہے، غار والے کے بوم سے گونجتا ہے۔ گروک خاموشی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ غار والا، نیچی آواز، ڈرامائی، لیکن کہانی ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، بگ بینگ نہ صرف عروج پر، عروج کے بعد چیزیں بدل جاتی ہے۔ کائنات ایک جیسی نہیں رہتی، یہ بڑھتی ہے، بدلتی ہے، حرکت کرتی ہے۔ جیسے قبیلہ بڑھتا ہے، حرکت کرتا ہے، شکار کرتا ہے۔ مثال چھ، آگ سے دھواں۔ غار والا جڑی بوٹیوں کو آگ پر پھینکتا ہے، دھواں اٹھتا ہے، رات کے آسمان میں پھیل جاتا ہے۔ غار والا،
धुआं देखो। एक जगह से शुरू करो, फिर पहलो, पुतली हो बहुत दूर तक पहलो। कायनात एक जैसी। तेजी के बाद गर्म गाढ़ा रोशनी से भरा हुआ, फिर पहलो, ठंडा हो आसमान में धुएं की तरह पहलो। कबीला का बुजुर्ग। धुआं हुआ में खत्म हो जाता है, कायनात भी खत्म हो जाती है। गार वाला सर हिलाता है। नहीं, कायनात खत्म नहीं हुई, ये इतनी बड़ी फैली हुई है कि हम सबको देखने के लिए बहुत छोटे हैं। मिसाल 7। गार में गूंज। गार वाला हाथ पियाले करीबी गार में चीखता है, आवाज वापस गूंजती है। गार वाला। गार में आवाज उछालती है, आवाज की कहानी गूंजती है। आसमान में भी बिग बैंग की बाज़गश्त है। आवाज नहीं हम सुनते हैं, लेकिन रोशनी हम देखते हैं। अब भी आसमान सरगोशी करता है, मैं एक बार आग था। कबायली बच्चा, आंखें चौड़ी। तो कायनात बात करती है। गार वाला, मुस्कराहट। हाँ, स्काई टॉक अगर तुम सुनना जानते हो। मिसाल 8। हैंड बिगिंस स्मॉल। गार वाला मिट्टी में खींचता है, छोटा नेजा फिर बड़ा मीमित। गार वाला। जब शिकार शुरू होता है, नेजा छोटा होता है, आदमी छोटा होता है। लेकिन शिकार बढ़ता है, कबीला दौड़ता है, शोर बढ़ता है, मीमित का जवाल होता है। कायनात एक जैसी होती है। छोटा शुरू करो, लेकिन सितारों कहकशाओं दुनियाओं तक बढ़ो। कबायली वारीर के सीने के पाउंड्स। जैसे हम ताकतवर शिकारी, कायनात के ताकतवर शिकारी। गार वाला फखर से सर हिलाता है। मिसाल 9। बर्फ का दरिया में पिघलना। वो दरिया के किनारे से बर्फ का टुकड़ा रखता है, इसे आग की रोशनी में टपकने देता है। गार वाला। देखो, बर्फ पिघलती है, पानी बन जाती है, बहाव शक्ल बदलती है। कायनात एक जैसी होती है। पहले सिर्फ तवानाई, कोई सितारे, कोई चट्टान नहीं, फिर ठंडा माद्दे में तब्दील हो जाता है, एटम, सितारे, जमीन, हम। कबायली शिफा देने वाला सरगोशी। तब्दीली जिंदगी है। मिसाल 10। सितारे बतौर आबाओ अजदाद। गार बाज आसमान की तरफ इशारा करता है, लामुत्तनाही सितारों से चमकता है। गार वाला, नर्म, तकरीबन काबिल एहतराम। हर सितारा आसमान की आग की तरह। जब सितारा मरता है तो वो खाक रोशनी याद छोड़ जाता है। वो खाक, नए सितारे, नई दुनिया, यहां तक कि हम भी। हम सितारे के बच्चे हैं, हमारे दिलों में आग एक बार सितारों में जलती है। कबीला का बुजुर्ग सर झुका रहा है। फिर हम आसमान को अंदर ले जाते हैं। कबीला खामोश है, सिर्फ कड़कती हुई आग और रात के कीड़े बाकी है। गार वाला, नर्म अखरी अल्फाज। याद रखो कबीला, हम सिर्फ मीमित के शिकारी नहीं, हम सच्चाई के शिकार हैं। आसमान कहानी की किताब है। हर सितारा लफ्ज़ है। और बिग बैंग सबका पहला लफ्ज़। कबीला ऊपर की तरफ देखता है। बच्चे बुर्जों की तरफ इशारा करते हुए खालों पर लेट जाते हैं। जंगजू खामोश बैठे सोचते हैं। माएँ बच्चों को हिलाती हैं, सरगोशियां करती हैं। कबीले के कैंप के बीच में एक कड़कती हुई आग जल रही है। बच्चे करीब चौड़ी आंखों वाले बैठते हैं। गार में रहने वाला, जिसका नाम गिरविक है, लंबा खड़ा है, खामोशी के लिए बाजू लहरा रहा है। गिरविक, बर्फ आवाज ड्रामाई। ओ, आज रात में एक अजीम दरिंदे की कहानी सुनाता हूं, भैंस से ज्यादा ताकतवर, ज़ेब्रा से तेज, गरज से ज्यादा तेज ये दरिंदे। शेर। कबीला हाँपता है। एक बच्चा अपनी माँ का बाजू पकड़े हुए है। आग जोर से टपकती है, जैसे गिरविक के अल्फाज के औकाफ। गिरविक, जमीन को मारना। शेर छूटी किट्टी नहीं, पुरर नहीं, माउस का पीछा नहीं करता, शेर बड़ा। शेर धाड़ता है, सीने के अंदर हड्डियों को हिलाता है। देउर दौर तक सफर करती है, मैदान के पार, लंबी घास से यहां तक के पहाड़ तक। जब शेर गरजता है तो तमाम जानवर रुक जाते हैं, सुनते हैं, कांपते हैं। गिरविक अफ्रीकी सवाना की लंबी गैसों की नकल करते हुए नीचे झक जाता है। वो चुपके से चलता है। गिरविक, सरगोशी करते हुए। शेर होशियार शिकारी। सुनहरी घास में छप जाता है। इसकी खाल जैसा हिरन। आपको नजर आता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर वाह! शेर छलांग लगाता है। दांत तेज, पंजे लंबे, शिकार को पकड़ता है।
غزل تیز دوڑتی ہے لیکن بھوک کے وقت شیر تیز ہوتا ہے۔ بچہ، گھبراہٹ۔ گروک، شیر بھی لوگوں کو کھا جاتا ہے۔ گروک، روکنا، داڑھی کھرچنا۔ ہیمم، شیر لوگوں کو زیادہ گوشت پسند نہیں ہے۔ لوگ ہوشیار آگ کے ساتھ لاٹھی اٹھاتے ہیں، نوکدار پتھر پھینکتے ہیں، لیکن اگر انسان اکیلا کمزور، آگ نہیں، کوئی نیزہ نہیں۔ وہ اچانک ایک چنچل آواز کے ساتھ بچوں کی طرف لپکا۔ بچے چیختے ہیں اور ہنستے ہیں، حالانکہ کچھ کانپتے ہیں۔ گروک، مسکراتے ہوئے پھر سنجیدہ۔ شیر گروپ میں رہتے ہیں، ریچھ کی طرح نہیں، شیر کی طرح نہیں۔ شیر خاندان کو فخر کہا جاتا ہے۔ فخر کی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، بچے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ساتھ شکار کرتے ہیں، ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایک طرف سے پیچھا، ایک چھپنا، ایک بلاک سے فرار۔ ہوشیار، بہت چالاک۔ وہ چھڑی سے مٹی میں لکیریں کھینچتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ شیرنی کس طرح شکار کو گھیر لیتی ہے۔ گروک، اپنی ڈرائنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، دیکھو، شیر بہنیں شکار کرتی ہے، لیکن نر شیر آگ کی ایل کے ساتھ بڑا زیادہ پیچھا نہیں کرتا۔ وہ حفاظت کرتا ہے، لڑتا ہے، وہ زور سے گرجتا ہے۔ اس کی ایل، سر کے گرد بڑے بال، دوسرے نر دکھاتے ہیں، میں مضبوط، میرے بادشاہ، دور رہو، مجھے کاٹتے ہیں۔ گروک اپنے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے اور الفالٹنی کا بہانہ کر رہا ہے۔ بچے ہنستے ہیں۔ بچہ، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، شیر کو ایل کیوں ہے گروک؟ گروک، دانش مندی سے سر ہلاتے ہوئے، مینے ڈھال کی طرح، لڑائی میں گردن کی حفاظت کریں۔ دوسرے شیر کے کاٹنے سے دانت بڑے بالوں والی گندگی میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مانے شیر کو بڑا خوفناک دکھاتا ہے، جیسے مجھے جب میں بہت زیادہ میمت پسلیاں کھاتا ہوں۔ قبیلہ ہنستا ہے۔ گروک پنجوں کی طرح ہاتھ اٹھاتا ہے، گرجتا ہے۔ گروک، گہری گرج۔ شیر کے پنجے قبیلے کی بہترین چھری کے طور پر تیز ہوتے ہیں، دانت لمبے، مضبوط۔ ایک کاٹتے ہوئے، غزال گر جائے، بھینس کا خون بہہ جائے، یہاں تک کہ ہائنا بھاگ جائے۔ ہائنا بہت ہنستی ہے، لیکن ہایا شیر سے زیادہ ڈرتی ہے۔ وہ آگ میں ایک لاگ ڈالتا ہے، ستاروں کی طرح چمکتا ہے۔ گروک، اپنی آواز نیچے کرتے ہوئے، لیکن شیر ہمیشہ بادشاہ نہیں۔ تاریک پراگیتہاسک جنگل کے بیچ میں آگ کی روشنی کا ایک دائرہ چمک رہا ہے۔ غار کا آدمی، آئیے اسے گروک ہی کہتے ہیں، ڈرامائی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کراس ٹانگوں والا بیٹھا ہے۔ اس کے ارد گرد بچے اور شکاری بڑی آنکھوں سے سنتے ہیں۔ گروک، بڑے بازوؤں کے ساتھ۔ او، آج رات گروک قبیلے کو ایک بہت بڑی چیز بتاتے ہیں، آسمان سے بڑا، دریا سے بڑا۔ اسے کہتے ہیں اسپیس ٹائم۔ قبیلہ سر جھکاتا ہے الجھن میں۔ بچہ، اسپیس ٹائم، وہ دو چیز، گروک، جگہ یہاں، وقت وہاں۔ گروک، مسکراتے ہوئے، سر کو تھپ تھپاتے ہوئے، ہاں، اچھا سوال ہے چھوٹا شکاری۔ بہت پہلے گروک بھی یہی سوچتے ہیں، بڑے خالی غار کی طرح خلا، وقت جیسے دریا میں پانی، ہمیشہ بہتا رہتا ہے۔ لیکن نہیں، وہ دو چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے۔ ایک کپڑا، ایک جلد، کائنات اسے پہنتی ہے۔ گروک اپنے پاس سے ایک بڑی جلد لیتا ہے، اسے زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ گروک، یہاں دیکھو، میمت کی جلد چپٹی، مضبوط۔ یہ جلد اسپیس ٹائم ہے۔ تمام چیزیں، ستارے، چاند، یہاں تک کہ آپ بھی جلد پر بیٹھتے ہیں۔ شکاری، تو اب ہم جلد پر بیٹھے ہیں۔ گروک، ہاں، قبیلہ زمین بھی بیٹھی ہے۔ سیارہ بھاری جیسے میمت کی جلد پر بڑی چٹان۔ کیا ہوتا ہے؟ جلد کا جھکنا گھماؤ، اب چپٹا نہیں ہے۔ گروک جلد پر ایک بڑا پتھر دھکیلتا ہے، یہ ڈوبتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ گروک، پرجوش، دیکھو، یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی بھاری چیز خلائی وقت کو موڑتی ہے۔ جب چاند زمین کے گرد گھومتا ہے تو اس کی وجہ رسی نہیں، رسی نہیں، چاند صرف زمین کی طرف سے بنائے گئے گھماؤ میں گھومتا ہے، جیسے بڑے پتھر کے ڈب میں چھوٹے پتھر کے دائرے۔
بچے ہانپتے ہیں، جلد پر کنکریاں پھینکتے ہیں، انہیں لڑکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بچہ حیران پتھر وکر کی پیروی کرتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں کھینچتا۔ گروک سر ہلاتے ہوئے، بالکل یہی وجہ ہے کہ سورج زمین کو تھامے رکھتا ہے، جادوئی تار سے نہیں۔ سورج اتنا بھاری خلائی وقت کی گہرائی میں جھکتا ہے۔ زمین ہمیشہ کے لیے منحنی طور پر گرتی ہے لیکن کبھی نہیں ٹکراتی، جسے مدار کہتے ہیں۔ قبیلہ متاثر ہو کر بڑبڑاتا ہے۔ ایک بزرگ داڑھی نوچتے ہیں۔ بزرگ، لیکن گروک وقت کا کیا؟ وقت کہاں چھپ جاتا ہے؟ گروک، ہوشیار بزرگ، وقت بھی جلد کا حصہ ہے۔ بھاری چیزیں نہ صرف جگہ کو بلکہ وقت کو بھی موڑ دیتی ہے۔ جب چیز بھاری ہو تو اس کے ارد گرد کا وقت سست ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کے قریب انسان کے لیے ہموار زمین میں رہنے والے انسان کے مقابلے میں وقت سست ہوتا ہے۔ وہ تالیاں بجاتا ہے۔ گروک، تصور کریں، اگر گروک ٹارچ کے ساتھ اونچی پہاڑی پر چڑھتا ہے تو گروک نیچے انتظار کرنے والے قبیلے سے تھوڑا چھوٹا واپس آ جاتا ہے۔ چھوٹا سا فرق لیکن حقیقی۔ وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ کھینچتا نچوڑتا جھکتا ہے۔ قبیلہ گھبرا کر بڑبڑاتا ہے۔ شکاری پریشان، تو وقت مضبوط نہیں، ٹوٹ سکتا ہے۔ گروک سنجیدہ لہجہ، وقت مضبوط ہے لیکن اٹوٹ نہیں ہے۔ اگر جلد پھٹ جاتی ہے تو بوم، بلیک ہول، وہ جگہ جہاں موڑتا ہے اتنا گہرا کچھ بھی نہیں بچتا، ہلکا بھی نہیں ہوتا۔ وقت رک جاتا ہے، خلا گر جاتا ہے، سب گڑے میں جاتے ہیں۔ خطرناک، بچے چیخ رہے ہیں۔ ایک ماں کے بازو کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ بچہ خوفناک۔ گروک نے کبھی بلیک ہول دیکھا ہے؟ گروک ہنستے ہوئے، نہیں۔ گروک مستقبل کے لوگوں کی طرح چمکدار دوربین نہیں ہے، لیکن گروک کا دماغ۔ رات سرد ہوتی جاتی ہے، آگ کم ہوتی جاتی ہے۔ قبیلہ قریب سے جھک جاتا ہے، سائے ان کے چہروں پر ٹمٹماتی ہے۔ بچہ سرگوشی۔ گروک، اگر سپیس ٹائم پھیلتا اور پھیلاتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے؟ کیا جلد پھٹ جاتی ہے؟ قبیلہ بے چینی سے بدل جاتا ہے۔ شکاری ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ گروک داڑھی مارتی ہوئی آگ کی روشنی میں چمکتی آنکھیں۔ اچھا سوال۔ حیرت بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ کے لیے پھیلی ہوئی ہے، جلد بڑی اور پتلی ہوتی جاتی ہے۔ ستارے دور دور ہو جاتے ہیں۔ ایک دن رات کا آسمان خالی، ٹھنڈا، پرسکون، ستاروں کا قبیلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بچے کانپ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ بزرگ شدید آواز، شاید جلد ہمیشہ کے لیے نہیں پھیلتی۔ گروک ہلایا، گھٹنے مارنا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ جلد کھنچنا بند ہو جائے پھر پیچھے گر جائے۔ آسمان سکڑتا ہے، ستارے ایک ساتھ ٹکرا جاتے ہیں۔ تمام آگ، ساری حرارت چھوٹے موڑ پر واپس آتی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا ہے، پھر دھماکے کی نقل کرتے ہوئے انہیں چوڑا پھیلا دیا ہے۔ ہنٹر آنکھیں چوڑی، بڑی آگ کی طرح۔ پھر بوم۔ گروک مسکراتے ہوئے، ہاں، شاید کرنچ کے بعد ایک اور عروج، ایک اور آغاز، کائنات کا دوبارہ جنم، نہ ختم ہونے والا چکر، شکار کے موسموں کی طرح۔ آؤ جاؤ پھر آؤ۔ قبیلہ بڑبڑاتا ہے، آدھا خوف میں آدھا حیرت میں۔ آگ زور سے ٹپکتی ہے، چھوٹے ستاروں کی طرح چنگاریاں اوپر کی طرف بھیجتی ہے۔ بچہ ہچکچاہٹ، لیکن گروک، کائنات ایسا کیوں کرتی ہے؟ جلد کیوں پھیلتی ہے؟ ستارے کیوں رقص کرتے ہیں؟ گروک نے سوچتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ گروک آہستگی سے، شاید نہیں، کیوں؟ شاید بس ہے، جیسے دریا بہتے ہیں، جیسے ہوا چل رہی ہے۔ کائنات سانس لے رہی ہے، بڑی سانسوں کا چھوٹا حصہ۔ قبیلہ بڑے نے آہستہ سے سر ہلایا، آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بزرگ، پھر ہمیں عزت کے ساتھ جینا چاہیے۔ اگر ہم کائنات کی جلد پر ہیں، ہر قدم، ہر شکار نشان چھوڑ جائیں گے۔
قبیلہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ صرف گروک کو سنتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد رات کی خاموشی کو بھی سنتا ہے۔ گروک آہستہ سے مسکراتے ہوئے، ہاں کائنات صرف باہر نہیں، کائنات یہاں بھی ہے۔ وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بچے اس کی نقل کرتے ہیں، اپنے دلوں پر چھوٹے ہاتھ دباتے ہیں۔ گروک ستاروں کی طرف ہاتھ اٹھانا۔ جب قبیلہ نظر آتا ہے یاد رکھیں کہ آپ الگ نہیں ہوئے، اب ستاروں کا حصہ، جلد کا حصہ، وقت کا حصہ۔ آگ مدھم ہو جاتی ہے۔ یہ قبیلہ خاموش اور سوچنے والا لامتناہی آسمان کی طرف دیکھتا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ ایک ایک کر کے ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کائنات کی جلد پر کہکشاؤں، لہروں اور ستاروں کے ناچتے خواب دیکھ رہی ہے۔ دھندلانا۔ صرف گروک بیدار رہتا ہے، رات کو ڈھونڈتا ہے، آہستہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ او بڑا معمنہ! شاید ایک دن مستقبل کے قبیلے کو جواب مل جائے۔ جنگل کی رات خاموش ہے سوائے آگ کی کڑک کے۔ گروک ایک لاٹھی سے آگ کے شعلوں کو مارتا ہے، اس کی آنکھیں مزید کہانیوں سے چمک رہی ہیں۔ بچہ اب بھی متجسس۔ گروک آپ سپیس ٹائم، ستاروں، بلیک ہولز کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن بہت بہت چھوٹی چیزوں کا کیا؟ خاک سے بھی چھوٹی چیزیں؟ قبیلہ پھر سے جھک گیا، ان کے سائے ان کے سامنے پھیل گئے۔ گروک مسکرانا، ناک دبانا۔ آہ! چھوٹا شکاری بڑا سوال پوچھتا ہے۔ بہت پہلے گروک سمیش راک بریک، پھر سے ٹوٹنا، چھوٹا توڑنا، توڑنا توڑنا توڑنا، جب تک کہ مزید تباہی نہ ہو۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا مستقبل کا قبیلہ ایٹم کہلاتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کچلنے کا بہانہ کرتے ہوئے ایک کنکر اٹھاتا ہے۔ گروک ایٹم اتنا چھوٹا عقاب کی آنکھ بھی نہیں دیکھ پاتی۔ ایٹم کے اندر اس سے بھی چھوٹا قبیلہ رہتا ہے، چھوٹی روحیں، کچھ بھاری بیچ میں بیٹھتے ہیں، کچھ روشنی تیز تیز آتش فشاں کی طرح چاروں طرف رقص کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو بناتے ہیں، پتھر، پانی، درخت، یہاں تک کہ گروک۔ بچے ہانپتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ اندر چھوٹے قبائل کو دیکھ رہے ہوں۔ ہنٹر براؤن اٹھانا۔ تو ہم پوشیدہ چھوٹے لوگوں سے بنے ہیں؟ گروک ہنستے ہوئے، لوگ نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، ہمیشہ گونجتے ہیں، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں، خالی۔ بزرگ فکر سے، پھر میمت، یہاں تک کہ ستارے بھی ایک ہی چھوٹی روح سے بنے ہیں۔ گروک آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ہاں، ستارے جلتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، حرارت دیتے ہیں، ان کے بغیر سورج، آگ، زندگی نہیں۔ قبیلہ خوف سے بڑبڑاتا ہے، آگ کی طرف دیکھتا ہے، ہر چیز کے اندر چھپی دنیا کا تصور کرتا ہے۔ بچہ سر جھکانا۔ لیکن گروک اگر تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنی ہوں تو عجیب چیزوں کا کیا ہوگا؟ جادو، خواب۔ گروک ڈرامے کے لیے اپنی آواز کو کم کرتے ہوئے آگے جھکتا ہے۔ گروک آہ! خواب، بہت چھوٹی کی عجیب دنیا، وہاں کے اصول مختلف ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک ساتھ دو جگہ ہو سکتے ہیں، یہاں غائب ہو سکتے ہیں، وہاں ظاہر ہو سکتے ہیں، پانی میں لہر کی طرح کام کر سکتے ہیں، پھر اچانک چھوٹے پتھر کی طرح۔ مستقبل کا قبیلہ اسے کوانٹم کہتا ہے۔ بچے زور سے ہانپتے ہیں، ایک آگ میں لاٹھی گراتا ہے۔ شکاری مشکوک، ایک ساتھ دو جگہیں، یہ بکواس۔ گروک چٹان ایک ہی وقت میں غار اور دریا میں کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ گروک جانتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے، ہاں، پاگل لگتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بڑے اصولوں کی پیروی نہیں کرتے، وہ خفیہ گانے پر رقص کرتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، بغیر راستے کے چھلانگ لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ گروک کے بڑے دماغ کو یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے۔ بزرگ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہے، حیران لیکن متوجہ ہوتا ہے۔ بزرگ پھر شاید جادو نہیں، جادو شاید یہ چھوٹی سی دنیا کا چھپا ہوا قانون ہے۔ گروک اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فخر سے، ہاں، بزرگ سچ دیکھیں، جادو کا نام قبیلہ ہے جب ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔
لیکن شاید ایک دن مستقبل کا قبیلہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا گانا سیکھ لے، اسے روشنی بنانے، پہاڑوں کے پار بولنے، شاید ستاروں کی طرف اڑان بھرنے کے لیے استعمال کریں۔ قبیلہ خاموش ہو جاتا ہے، ان کی چوڑی آنکھوں میں آگ کی روشنی ٹمٹماتی ہے، حیرت کا احساس جنگل کی ہوا کو بھر دیتا ہے۔ منظر: ایک تاریک پراگیتہاسک غار، بیچ میں آگ جلتی ہے۔ غار کا آدمی گروک ایک چھڑی کے ساتھ کھڑا ہے، زمین پر تصویر کھینچ رہا ہے۔ اس کے ارد گرد بچے اور شکاری بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ گروک فخر سے کراہتے ہوئے، او! آج رات گروک قبیلے کو نیا جادو سکھاتا ہے۔ شکار نہیں، آگ نہیں، کچھ بڑا، کچھ دماغی شکار، اسے کہتے ہیں الجبرا۔ قبیلہ سر جھکاتا ہے الجھن میں۔ ہنٹر ایک الجبرا ناراض میمت کے نام کی طرح لگتا ہے۔ گروک ہنستے ہوئے، نہیں نہیں، میمت نہیں، الجبرا، اعداد اور حروف کو ایک ساتھ استعمال کرنے کا جادوئی طریقہ۔ قبیلے کا استعمال نیزوں کی گنتی، گوشت بانٹنے، تھیلے میں کتنے بیر تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے، بغیر بیگ کھولے۔ بچے ہانپتے ہیں۔ حصہ ایک، نمبر اور علامات۔ گروک چھڑی سے زمین پر کھینچتا ہے۔ یہاں دیکھو، میں ڈرا، 2 3 5۔ قبیلہ سمجھتا ہے۔ قبیلہ سر ہلاتے ہوئے، او! آسان۔ بچہ بھی جانتا ہے۔ گروک سنجیدہ، لیکن اگر میں نمبر نہیں جانتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر میں نمبر تلاش کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ جہاں الجبرا مدد کرتا ہے، میں ڈرا کرتا ہوں 2x5۔ بچہ الجھن، یہ ایکس کیا ہے؟ سانپ؟ کراس بون؟ گروک سانپ نہیں، ہڈی نہیں، ایکس خفیہ نمبر ہے، نامعلوم چھپا ہوا خزانہ، ہمیں اسے حل کرنا چاہیے۔ وہ داڑھی رگڑتا ہے، بہت عقل مند۔ دیکھیں 2x5۔ میں پوچھتا ہوں، کون سا نمبر جمع 2 سے 5 بنتا ہے؟ قبیلہ سوچتا ہے۔ قبیلہ بڑبڑاتا ہے۔ ایک شکاری انگلیوں پر گنتا ہے۔ ہنٹر 2 پرجوش، 3 3۔ اگر x 3 تو 2 3 5۔ گروک تالیاں بجاتے ہوئے، او! ہاں، قبیلے نے خفیہ نمبر دریافت کیا۔ وہ الجبرا۔ حصہ 2، توازن۔ گروک 2 پتھر لے کر زمین پر رکھتا ہے۔ الجبرا بھی توازن کو پسند کرتا ہے۔ دونوں اطراف برابر ہونے چاہئیں، جیسے غار کے باہر سی آرا لاگ۔ اگر ایک طرف بھاری تو دوسری طرف گر جاتا ہے۔ وہ کھینچتا ہے۔ x 4 7۔ بچہ، او! کیا ایکس؟ گروک ایکس کو تلاش کرنے کے لیے قبیلے کو توازن رکھنا چاہیے۔ اگر میں اس طرف سے 4 نکال دوں تو دوسری طرف سے بھی 4 کو ہٹانا چاہیے۔ وہ 4 کو مٹاتا ہے، پھر 4 کو 7 سے گھٹاتا ہے، تو x 3۔ جادو کی چال کی طرح قبیلہ تالیاں بجاتا ہے۔ حصہ 3، حقیقی زندگی کی مثال۔ گروک غار میں گوشت کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فرض کریں کہ قبیلے کے پاس میمت کے گوشت کے x ٹکڑے ہیں، میں 5 اور دیتا ہوں، کل 12 ہو جاتا ہے۔ قبیلے کے پاس پہلے کتنا گوشت تھا؟ گروک چارکول کے ساتھ دیوار پر لکھتا ہے، x 5 12۔ ہنٹر 1 سر کھجاتے ہوئے، تو x 7۔ گروک مسکراتے ہوئے، صحیح، قبیلے کے پاس پہلے 7 ٹکڑے تھے۔ اس طرح الجبرا کھانے کو الجھن سے بچاتا ہے۔ بچے خوش ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ گوشت کے ٹکڑے کو گلے لگاتا ہے۔ حصہ 4، ضرب۔ گروک دوبارہ ڈرا۔ اب مشکل جادو۔ اگر میں لکھوں 3x 12۔ بچہ، مطلب 3 بار خفیہ نمبر 12۔ گروک ہاں، تو کیا ایکس؟ ہنٹر 2 سخت سوچنا۔ اگر 3 4 12 تو ایکس 4۔ گروک چوڑی مسکراہٹ، پرفیکٹ۔ تم قبیلہ ہوشیار ہو جاؤ، جلد ہی قبیلہ ایجاد کرے گا۔ اسکول۔ قبیلہ عجیب نئے لفظ پر کراہتا ہے۔ حصہ 5، لفظ کا مسئلہ۔
गिरविक कहानी सुनाता है। तसव्वुर करें, बड़ा रीछ गिरविक का पीछा करता है। गिरविक हर सेकंड में 2 काफ। आग की आवाजें। गिरविक एक मुकद्दस आले की तरह चारकोल की छड़ी को थामे फखर से खड़ा है। गिरविक, ड्रामाई आवाज। अलजबरा सिर्फ नंबर ही नहीं, जादुई नेज़े की तरह अलजबरा। ये कबीले को खोई हुई चीज़ों को तलाश करने, क्या मुनसिफाना शेयर करने और अमन कायम रखने में मदद करता है। हंटर 2 मशकूक लग रहा है, हड्डी पकड़ी हुई है। हंटर 2। लेकिन गिरविक, क्या होगा अगर गोश्त 12 नहीं बल्कि बड़ी तादाद, जैसे 100? कबीला हाँपता है। बच्चे सरगोशी करते हैं। 100? ये तमाम दरियाओं की मछलियों से ज्यादा। गिरविक, सुकून से। आसान। अगर x5 100 तो कबीले के पहले 95 थे। अलजबरा अब भी काम करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी बड़ी तादाद में इजाफा होता है। हंटर 3, मुतासिर। तो अलजबरा मीमित की तरह मजबूत लेकिन उकाब की तरह होशियार। गिरविक, सर हिलाते हुए। जी हाँ, दिमाग के लिए अलजबरा का आला। अलजबरा वाला कबीला कभी खाने पर नहीं लड़ता, कभी तादाद में नहीं हारता। बच्चे तालियां बजाते हैं। एक बच्चा हड्डी को ट्राफी की तरह हुआ में उठा रहा है। बच्चा, मैं मजीद जानना चाहता हूं, हमें सिखाओ। गिरविक। गिरविक मुस्करा रहा है, दीवार पर एक और अलामत खींच रहा है, आग की रोशनी इस पर टुमटमा रही है। गिरविक, तो फिर करीब से सुनो। अगला कबीला सीखी कि जब गोश्त न मिलाया जाए बल्कि छीन लिया जाए, कबीला झक जाता है, अगले सबक के लिए बेचैन है। तारीख गार में आग के शोले, कबीला जमा होता है। गिरविक अक्लमंद उस्ताद की तरह छड़ी पकड़े खड़ा है। वो पत्थर की दीवार पर खींचता है। गिरविक, संजीदा लहजा। कबीला, सुनो। आज रात गिरविक बड़ी जमीन की कहानी सुनाते हैं। कितना बड़ा? मीमित से बड़ा, पहाड़ से बड़ा, तमाम कबीलों की आग से बड़ा। गिरविक शो। वो दीवार पर दायरा खींचता है, छड़ी के अदाद व शुमार के मुकाबले बड़ा। हंटर 1, सर खुजाते हुए। गिरविक, जमीन चपटी, बड़े मीमित की जिल्द की तरह, अंडे की तरह गोल। गिरविक, मुस्कुराहट, सर हिलाते हुए। अच्छा सवाल। जमीन गोल, बड़े चट्टान के अंडे की तरह। लेकिन इतना बड़ा कबीला जमीन पर खड़ा है, तवील अरसे तक चलता है, कभी नहीं गिरता, क्योंकि जमीन कबीले को हमेशा नीचे खींचती है। हंटर 2, उलझन। लेकिन गिरविक, कितना बड़ा? दरिया से बड़ा। गिरविक, ड्रामाई अंदाज में हाथ उठाना। सुनो। जमीन चौड़ी, बहुत चौड़ी। एक तरफ से दूसरी तरफ दरमियानी पेट में जमीन 12, 7, 4, 2 बड़े कदम है। कबीला कदम को नहीं समझता है। गिरविक वजाहत करता है। एक कदम इंसानी कदम नहीं है। एक कदम 1000 कबायली कैंप फायर हैं जो कतार में लगे हुए हैं। फिर भी जमीन इससे ज्यादा वसी है। वो बाजुओं को इतना फैलाता है कि हड्डियों का हार गिर जाता है। हंटर 3, सरगोशी। बहुत बड़ा। कबीले के दिमाग में चोट लगी है। गिरविक, हंसते हुए। हाँ, दिमाग छोटा, जमीन बड़ा, तस्वीरों के साथ बताओ। वो मीमित की हड्डी लेता है, छोटे आदमी को खींचता है, छोटी झोंपड़ी, फिर बड़ा दायरा। गिरविक, ये देखो। च्यूंटी की तरह झोंपड़ी, पिस्सू की तरह इंसान, जमीन की तरह बड़ा पत्थर जो च्यूंटी को कचलता है। ये कितना छोटा कबीला है। कबीला हाँपता है। एक बच्चा दायरे की तरफ इशारा करता है। बच्चा। गिरविक, अगर जमीन इतनी बड़ी है तो हमें विकर क्यों नजर नहीं आता? जमीन चपटी क्यों नजर आती है? गिरविक, बच्चे के सर को आहिस्ता से थपथपाएं। क्योंकि जमीन इतनी बड़ी है, घुमाव छुपा हुआ है। जैसे च्यूंटी मीमित पर चलती है। च्यूंटी मीमित को चपटा सोचती है, लेकिन मीमित गोल। जमीन पर कबीले के साथ भी ऐसा ही है। हंटर 1, मुतजस्सिस। कितनी भारी जमीन? गिरविक। गिरविक, संजीदा आवाज, धड़कता सीना। जमीन भारी, बहुत भारी। न कि मीमित की तरह, न पहाड़ की तरह।
जमीन का वजन 6 ट्राइब स्पीड्स दिमाग के लिए बहुत भारी है। अगर कबीला जमीन को उठाने की कोशिश करे तो बाजू टूट जाए। वो उठाने का ड्रामा करता है, जोर से कराहता है, फिर गिर जाता है। कबीला हंसता है। हंटर 2 तो जमीन की देवहैकल गेंद भारी गोल, लेकिन आसमानी चीजों का मवाजना कैसे? गिरविक गार के बाहर सितारों की तरफ पॉइंट्स। अच्छा, जमीन बड़ी लेकिन सबसे बड़ी नहीं। सूरज बहुत बड़ा। सूरज 1 मिलियन जमीनों को खा सकता है और फिर भी भूखा है। लेकिन कबीले के लिए जमीन घर है। लामुत्तनाही महसूस होता है क्योंकि इतना बड़ा कबीला एक जिंदगी में ये सब कभी नहीं देख सकता। वो दीवार पर नक्शे जैसी शक्लें खींचता है, जमीन, पानी, पहाड़। गिरविक जमीन सिर्फ बड़ी चट्टान ही नहीं, जमीन आधी पानी से ढकी हुई है, बड़ा नीला समंदर। बाकी आधी मिट्टी, पहाड़, जंगल। कबीला चलना, शिकार करना, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा रहना। अब तक बाकी कबीला कभी नहीं छूता, लेकिन फिर भी सब जुड़े हुए हैं। एक देवहैकल गेंद तारीख आसमान में उड़ रही है। कबीला खौफ से बड़बड़ाता है। एक शिकारी हाथ उठाता। तारीख गार में आग के शोले साए दीवारों पर रक्स करते हैं। गिरविक अक्लमंद गार वाला हाथ में एक बड़ा पत्थर लिए खड़ा है। कबीला करीब से जमा होता है। गिरविक संजीदा आवाज। कबीला सुनो, मैं बड़ा राज बताता हूं। न ही मीमित के बारे में, न आग के बारे में, हर चीज के बारे में, छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में जो दुनिया बनाते हैं। नाम है एटम। शिकारी उलझन में नजर आते हैं। एक हड्डी से सर खुजाता है। हंटर 1 एटम? वो क्या? खाना? चट्टान खा सकते हैं? गिरविक हंसते हुए, नहीं नहीं, एटम गोश्त के टुकड़ों से छोटा, गार की मिट्टी से छोटा, इतना छोटा आंखें नहीं देख सकती। लेकिन तमाम चीजें, मैं, तुम, आग, पत्थर, आसमान, एक मोह से बनी है। वो रेत उठाता है, दाने गिरने देता है। गिरविक रेत को देखो, एक दाना बहुत छोटा है, लेकिन एटम बहुत बहुत छोटा। अगर रेत का दाना पूरी जमीन के बराबर है तो एटम बैरी से भी छोटा है। कबीला समझता है। हंटर 2 हाँपता है। एटम बहुत छोटा। गिरविक सर हिलाता है। हाँ, अब कबीला पूछे, दुनिया में कितने एटम हैं? गिरविक नंबर बताएं, लेकिन तादाद उंगलियों की तरह नहीं, पत्थरों की तरह नहीं, हम गिनते हैं। तादाद इतनी बड़ी है, कबीले का दिमाग चकरा रहा है। वो गार की दीवार पर कोयले से खर्चता है, 1 0 0 0, जब तक कि दीवार ना भर जाए। गिरविक अकेली जमीन, सिर्फ हमारी दुनिया के पास तकरीबन 1 0 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 एटम हैं। इसका मतलब है कि 50 सिफर के साथ एक कबीले की गिनती नहीं। कबीला खत्म होने से पहले बेहोश हो जाता है। हंटर 3 मुंह खुला हुआ। 50 सिफर, ये दुनिया के तमाम मीमित से बड़ा। गिरविक मुस्कुराते हुए, हाँ, अगर हर मीमित हड्डियों का कबीला जमा हो जाए तब भी बंद नहीं होता। इतमोहे की तादाद आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। वो गार के बाहर रात के आसमान की तरफ इशारा करता है। गिरविक आसमान सितारों से भरा हुआ है। कबीले के ख्याल में सितारे बहुत हैं, लेकिन एटम इससे भी ज्यादा। एक मुट्ठी भर पानी, सिर्फ एक पीने में कायनात के तमाम सितारों से ज्यादा एटम हैं। तसव्वुर करें। हंटर 1 हैरान, एक पीने का पानी आसमान से ज्यादा? गिरविक हाँ,
ہر قطرہ میں خربوں اور خربوں ایٹم ہوتے ہیں اور ایٹم آپس میں مل کر بڑی چیزیں بناتے ہیں۔ قطرہ، پتھر، درخت، میمت، قبیلہ۔ وہ فخر سے اپنا سینہ تھپ تھپاتا ہے۔ گروک، میں گروک ایٹم سے بھی بنا، قبیلہ بھی، ہڈی بھی تم چباتے ہو ایٹم، آگ بھی ہم پاس بیٹھتے ہیں ایٹم تیزی سے ناچتے ہیں، حرارت دیتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، وہ ہوا میں بڑا دائرہ بناتا ہے۔ گروک، لیکن ٹھہرو، زمین صرف جگہ ہی نہیں، پوری کائنات، ستارے، چاند، خاک میں تقریباً ایٹم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 80 صفر کے ساتھ ایک قبیلہ تصور کریں، تعداد نہیں، بہت بڑا، میمت ریور سے بڑا، وادی کے تمام قبیلوں سے بڑا، خوابوں سے بڑا۔ ہنٹر دو سر کو سختی سے کھرچتا ہے۔ گروک، اتنے ایٹم کیوں؟ گروک، دانشمندانہ لہجہ، کیونکہ ایٹم کائنات کی اینٹیں ہیں، پتھروں کی طرح ہم غار کی دیوار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک پتھر چھوٹا لیکن بہت سے پتھر مضبوط پناگا بناتے ہیں۔ ایٹم چھوٹے لیکن بہت سے ایٹم دنیا کو مضبوط بناتے ہیں۔ وہ پتھر اٹھاتا ہے، گراتا ہے۔ گروک، ایٹموہے کے بغیر کوئی پتھر، کوئی آگ، کوئی ہوا، کوئی پانی، کوئی قبیلہ نہیں۔ ایٹم زندگی کی تعمیر کے بلاکس ہیں، قبیلہ ہر چیز کاف